اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرے آج کے 3 موضوع ہیں اور تینوں موضوع انتہائی اہم ہیں اور خان صاحب کے متعلق ہیں۔ خان صاحب کو سپریم کورٹ سے جواب مل گیا ہے اور آج اور کل ان 2 دنوں کے اندر توشہ خانہ کیس کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ انتخابات کے متعلق اور پیٹرول کے متعلق جو ریٹ بڑھا ہے 20 روپے پر لیٹر، اس پہ بات ہوگی۔ تو اس سے پہلے میری اپیل ہے آپ لوگوں سے کہ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور سب سے سینئر یوٹیوبر بھی میں ہی ہوں پاکستان کے اندر، باقی جگہ پہ نہیں۔ انڈیا میں میرے سے بھی زیادہ ہے سینئر موجود ہیں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کے اندر سب سے سینئر یوٹیوبر ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے اور سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہی ہے۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کے انڈر میں۔ میں اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا۔ اس وقت پرنٹ میڈیا تھا، لوگ انتظار کرتے تھے اتوار کا دن کا کہ اتوار کو داریہ آئے گا اور بڑے شوق سے پڑھتے تھے اور مجھے خط لکھ کے بتاتے تھے کہ ہمیں بہت پسند آیا۔ ہزاروں کے حساب سے خطوط آتے تھے۔ تو وہ ہمارا جنگ اخبار میں ہی بنا ہوا ہوتا تھا، پوسٹ آفس، تو وہاں پہ ڈاک آتی تھی، وہاں سے پھر مجھے ملتی تھی۔ ہزاروں کے حساب سے ہوتے تھے، خوب قدردان لوگ تھے۔ اب وہ دنیا میں رہے ہی نہیں ہیں، اللہ ان کی آخرت بہتر کرے۔ تو اب تو آ گیا ہے نفسا نفسی کا دور۔ جو پارٹی ہے، خاص طور پہ خان صاحب کے جو یوتھیاں ہیں نا، انہوں نے تو خان صاحب کو ہی اپنا دین ایمان سب کچھ سمجھ لیا۔ ان کے لیے خان صاحب بھی سب کچھ ہے۔ تو میری آپ سب سے صرف ایک اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جو نئے آنے والے ہیں وہ ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، اور پرانے بھی جو نئے آنے والے ہیں ان سے ایک ہی اپیل ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں اور اس کے بعد گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں۔ جنہوں نے پہلے سے ہی سبسکرائب کیا ہوا ہے ان سے اپیل ہے کہ وہ گھنٹی کے بٹن کو بھی آل پہ پش کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت ملتا رہے۔ تو ویڈیو سکپ نہ کیا کریں، ویڈیو کو پوری دیکھا کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا آخر میں جو دعا ہوتی ہے اس میں لازمی شرکت کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ جو کوئی بھی نیک جائز خواہش ہے اس کو دل میں رکھیں اور ہاتھ کھڑے کر کے بلند آواز سے آمین آمین بولا کریں۔ پتہ نہیں کس کے آمین کہنے سے ہم سب کے بگڑے کام سنور جائیں۔ تو باقی اب آپ آ جائیں جناب۔ اچھا، میرے ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ گروپوں میں شیئر کر دیا کریں۔ اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف۔ خان صاحب نے یہ اور شروع سے ہی پہلے دن سے ہی ان کی یہی وہ رہی ہے، پہلے دن سے جب سے یہ سیاست میں آیا نا اس وقت سے لے کے آج تک دیکھ لیں، سوائے جھوٹ، فراڈ، چکر، یو ٹرن کو خان صاحب کہتے ہیں جی یہ عظیم لیڈر کی کوشش ہوتی ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ منافق آدمی ہے جو اپنی زبان پہ قائم نہ رہے، جس کی بات پہ لوگ اعتبار نہ کریں وہ منافق آدمی ہے۔ اور اس مردود ثاقب ناصور نے اس کو صادق اور امین قرار دیا ہوا ہے۔ یہ اگلے جان میں اس کو بھی مرچوں والا ڈنڈا جب فرشتے نیچے سے گھسیڑ کر نا منہ سے نکالیں گے نا یہ ثاقب ناصور کو،
پھر اس کو عقل آئے گی کہ میں نے کیا کیا تھا، میں نے عارضی زندگی کے لیے، یہ تو عارضی زندگی آ جائے تو کل ختم ہے۔ اس کا بس ایک چھوٹے سے ایک لفظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ زندگی ہے کیا۔ آئے، نہائے اور نہانے کے بعد چل دیے، بس یہ زندگی ہے۔ اس زندگی کے لیے جھوٹ، فراڈ، چکر، لوٹ مار، سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے، کچھ ساتھ نہیں جانا۔ جائیں گے تو اعمال ساتھ جائیں گے، چاہے اچھے ہیں چاہے برے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے ایمان کو مت بیچیں۔ یہ خان صاحب نے آپ کی قبر میں نہیں جانا، یا آپ نے خان صاحب کی قبر میں نہیں جانا ہے۔ حق سچ کا ساتھ دیں، انصاف کا ساتھ دیں، اور ایسے لیڈروں سے دور رہیں جو ایک ایک منٹ بعد اپنی زبان بدل لیں۔ یہی خان صاحب کے ہی الفاظ تھے نا کہ اگر کچھ کیا نہیں تو ڈرتے کیوں اور سیدھے نکالو۔ یاد ہے نا آپ لوگوں کو، یوتھ کو، یہ جب نواز شریف کا کیس چل رہا تھا۔ تو اب میں پوچھتا ہوں، پاکستان کی 26 کروڑ عوام پوچھتی ہے، میں 26 کروڑ عوام کا نمائندہ ہوں، میں پاکستان کی 26 کروڑ عوام کی طرف سے پوچھتا ہوں کہ ہاں خان صاحب، اگر آپ نے جرم نہیں کیا ہوا تو آپ توشہ خانہ کیس سے کیوں بھاگ رہے ہیں، کیوں نہیں فیس کرتے ہیں؟ توشہ خانہ کو چھوڑ دیں، کسی عدالت میں بھی آپ پیش نہیں ہوتے ہیں، کیوں نہیں ان کیسوں کو فیس نہیں کر رہے ہیں؟ جب نہیں چوری کی ہوئی ہے توشہ خانے سے تو کیوں ڈر رہے ہیں؟ پھر رسیدیں نکالیں۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ کڈو رسیداں تے پیش کرو تو جان چھڑاؤ۔ خام خواہ ہر اس جج کو مشکوک کیا جو ان کے آگے بکا نہیں، جس نے ان سے رشوت نہیں لی، یا جو عالمی طاقتوں کا ایجنٹ بننے سے انکار کیا ہے، یعنی کہ ایماندار جج جو بھی تھا نا، اس پہ الٹا انہوں نے اس کو بدنام کیا ہے۔ اب ہمایوں دلاور صاحب کا ہی چاہے دیکھ لیں، اسلام آباد کے انتہائی ایماندار، میں آپ نے 1975 سے لے کے آج تک اپنی صحافت کے دوران میں نے ان جیسا ایماندار اور بہادر آدمی نہیں دیکھا ہے، جو نہ بکتا ہے نہ جھکتا ہے۔ اس کو بدنام کرنے کے لیے ان کی فیس بک پہ جو ان کا پیج ہے اس پہ پوسٹیں جعلی کی گئیں تو عمران خان کے خلاف، اور بعد میں خواجہ ارس، اچھا خواجہ ارس کی بھی ایک بات میں آپ کو بتاؤں نا، جب یہ نواز شریف کا کیس لڑ رہا تھا نا تو اس وقت انتہائی ایماندار تھا، اور کہتا تھا جی میرے جیسا تو ایماندار کوئی وکیل پیدا ہی نہیں ہوا ہے، میں سب سے ایماندار ہوں، میں ججوں کا سب سے حمایتی ہوں، ججوں کے خلاف کوئی بات کرے تو میں اس کا کیس ہی نہیں لڑوں گا۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اس نے اس کا کیس چھوڑ دیا تھا نواز شریف کا۔ کیوں چھوڑا تھا؟ پیچھے سے اوپر سے ڈالر آگے تھے، اس وجہ سے چھوڑا تھا، ورنہ یہ لوگ تو اپنے باپ کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں فیس نکالو۔ ایسے ججوں، ایسے وکیلوں سے اللہ محفوظ رکھے ملک کو بھی اور پاکستان کے 26 کروڑ عوام کو بھی۔ خواجہ ارس جیسے وکیلوں سے، ایک نمبر کا منافق آدمی ہے۔ اس کیس میں ججوں کا مایتی تھا، کیوں کہ ڈالر پیچھے سے مل گئے ہوئے تھے، ڈالر وصول کر کے اپنے پیشے سے ناانصافی کر کے بک گیا ہوا تھا۔ اس نے کیس نواز شریف کا لڑا ہی نہیں تھا صحیح طور پہ، اگر لڑتا تو آج وہ سرخرو ہوتا کہ یہ کیا بات ہوئی تھی بھائی کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، لہذا کوئی کرپشن نہیں کی تھی نواز شریف نے۔ یوتھیو، کوئی کرپشن کا ثبوت ہے تو لے آؤ، 10 لاکھ روپے نقد کیش انعام ہے، میں آپ لوگوں کو دلاؤں گا۔ جس بندے نے مسلم لیگ کا ہی بندہ، اس نے نام لینے سے منع کیا ہے، کھرب پتی بندہ ہے مسلم لیگ کا، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ حاجی صاحب کوئی ایک بندہ لے آئیں یوتھیا جس کے پاس ثبوت ہو کسی پوری دنیا کی کسی کورٹ کا بھی کہ نواز شریف نے چوری کیا یا کرپشن کیا ہے، یا اس کی فیملی کے کسی ممبر کے خلاف لے آئیں، شہباز شریف کے خلاف لے آئیں، حمزہ شہباز کے خلاف لے آئیں، یا مریم نواز کے خلاف لے آئے، یا مریم نواز کے شوہر کے خلاف لے آئیں، اس کے بیٹے کے خلاف لے آئیں، نواز شریف کے بیٹوں کے خلاف لے آئیں، کسی ایک کے خلاف پوری دنیا کی کسی بھی عدالت سے لے آئیں کہ انہوں نے چوری کی ہے اور یہ پروف ہے ان کا جی،
ان کو اس کورٹ سے سزا ہوئی تو 10 لاکھ نقد انعام آ کے میرے سے وصول کریں۔ اب آپ آ جائیں جناب، دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے ہمایوں دلاور کو مشکوک بنانے کے لیے کہ بھائی وہ بکا نہیں، ایماندار جج ہے، اس کو ہٹا کے کیس کسی بکاؤ جج کی کورٹ میں لگانے، اس جیسا جج ان کو سوٹ کرتا ہے، اسلام آباد کا ہی جج ہے جس نے اس مردود نے ان کیسوں میں بھی ضمانت لی تھی جو ابھی جرم ہی نہیں ہوا، جو ابھی پرچہ ہی نہیں درج ہوا، اس میں بھی ضمانت لے لی تھی۔ ان کو ایسا جج چاہیے تھا۔ تو جب ایسا جج نہیں ملا، یہ جج نہیں بکا، اس کے پاس کیس، پھر اس کو مشکوک بنانے کے لیے نا اس کی فیس بک اکاؤنٹ پہ جا کے نا جعلی پوسٹیں لگائی گئی عمران کے خلاف، اور اس کو بطور ثبوت پیش کیا گیا کہ بھائی سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس ایک درخواست دی گئی، ایک اپیل کی گئی کہ بنائے جناب یہ تو بغض عمران میں فیصلہ کرے گا، یہ تو جج ہی مشکوک ہے، لہٰذا اس سے کیس ٹرانسفر کیا جائے۔ تو ایسے جج کے خلاف، ایسے جج کے پاس ٹرانسفر کیا جائے جو کہ آنے والے کیس جو ابھی جرم ہوا ہی نہیں، جو ابھی پرچہ ہی درج نہیں ہوا، اس میں بھی ضمانت دے دے، ایسا جج ان کو سوٹ کرتا تھا۔ تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو حکم دیا کہ جناب ان پوسٹوں کو دیکھا جائے، اگر یہ ہمایوں دلاور کی ہیں تو پھر ان کو ہم ہٹا دیتے ہیں، کوئی دوسرے جج لگا دیتے ہیں اس کیس کے لیے۔ تو ایف آئی اے نے جب تحقیق کی تو ان پوسٹوں کا لنک ہی نہیں ملا۔ لنک تب ملتا نا کہ بھائی انہوں نے اگر لگائی ہوتی، ان کی اس پہ موجود ہی نہیں ہے۔ یہ ان کا میڈیا جو ہے، عمران کا میڈیا جو ہے نا، میڈیا سیل، یہ ان کی کارستانی تھی، سب کی سب جعلی پوسٹیں تھیں جو ساری کے ساری بڑی محنت کر کے بنائی گئی تھی، لیکن ایف آئی اے کے پاس اتنی جدید مشینری ہے نا کہ انہوں نے 1 سیکنڈ میں ان کا لنک بھی ڈھونڈ لیا، ان کا سب کچھ وہ کر لیا کہ بھائی ان کا لنک ہے ہی نہیں، سرے سے ہی نہیں ہے۔ اگر ہمایوں دلاور لگاتے تو لنک موجود ہوتا، ان کا لنک ہی نہیں ہے سرے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو باہر امریکہ یا اسرائیل میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، جن کا یہ ایجنٹ ہے، یہ تو آگے مو رہا ہے، جو پیچھے اس کے بیٹھے ہوئے ہیں نا امریکہ میں اور اسرائیل میں، یہ ان کی طرف سے لگائی گئی تھی، ان کے پاس بھی بڑی جدید مشینری موجود ہے، تو یہ ان کی طرف سے لگائی گئی تھی، لیکن اب بے نقاب ہو چکے ہیں، خان صاحب اب بے نقاب ہو چکے ہیں۔ اچھا، یہ بھاگتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا، شکر الحمدللہ، سوری جی، جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی اب تو اس میں بچنا مشکل ہے۔ اچھا، یہ میں آپ لوگوں کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ یہ گھڑی چوریوں والا کیس نہیں ہے، وہ الگ چل رہا ہے، وہ ایف آئی اے کے پاس ہے۔ یہ دوسرا کیس ہے کہ انہوں نے جو گھڑیاں بیچی، وہ پیسہ اکاؤنٹ میں موجود ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے کاغذات میں ڈکلیئر نہیں کیا تھا، یہ وہ کیس ہے۔ تو اس میں ان کی چوری عمران نیازی کی پکڑی گئی ہے، تو باقی کیسوں کا تو ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ یہ جو گھڑیاں چوری کی ہوئی ہیں، ابھی ان کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اور اس کے علاوہ اچھا، جھوٹ کتنا بولتا ہے کہ اچھا، بھاگتا ہوا گیا جناب بندیال کے پاس کہ خواجہ عارف گیا کہ جناب آپ ہی بچا سکتے ہیں اس کو، اب پھنس گیا بڑے برے طریقے سے، کیا ہوا تو ہے، چوری تو کی ہوئی ہے، اب آپ بچا لیں کس طریقے سے اس کو۔ آپ 2 رکنی بینچ بنا لیں، ایک آپ بیٹھ جائیں اور ایک وہ اس کو ڈال دیں نقوی صاحب کو، جن کا پوری دنیا میں مشہور ہے کہ 1 نمبر کا کرپٹ جج ہے، ایک اس کو بٹھا دیں اور آپ فیصلہ دے دیں کہ اسٹے دے دیں اور رکوا دیں اور فیصلہ دے دیں کہ اختیار ہی نہیں ہے اس کیس کو چلانے کا، یہ کیس ہی چلنے کے قابل ہی نہیں ہے، اس طرح کا فیصلہ دے دیں۔ اب 1.5 مہینہ رہ گیا ہے بندیال کے ریٹائرڈ ہونے میں، اس نے بھی تو آگے پینشن لینی ہے، مراعات لینی ہے، اس کے علاوہ ملک سے بھاگنا ہے، اس نے بھی تو بڑے لمبے ہاتھ مارے ہوئے ہیں نا۔
تو اس نے اپنی فیملی کو بھی محفوظ کرنا ہے، کیونکہ 5 مئی کے واقعات میں اس کی فیملی بھی ملوث ہے، اس نے ان کو بھی تو بچانا ہے۔ لہٰذا اس نے اس مرتبہ اس کو صاف کھرا سا جواب دیا ہے کہ بھائی اگر آپ نے جرم نہیں کیا ہوا ہے، اس نے نہیں جواب دیا کیونکہ وہ تو ان کے سامنے بکا ہوا ہے نا، وہ تو نظریں اس کی جھکی ہوئی ہیں نا، وہ کرپٹ آدمی نظر اٹھا کے بات نہیں کر سکتا ہے۔ اس نے جو 2 رکنی بینچ بنایا تھا نا، اس بینچ نے کے پاس بھیج دیا، اور اس بینچ نے یہ جواب دیا ہے خواجہ حارث کو کہ اگر آپ لوگوں نے چوری نہیں کی ہوئی ہے تو ڈرتے کیوں ہو؟ پھر جاؤ پیش کرو کیس کو اور کاغذات پیش کرو، اگر کوئی ہے تو ابھی تو سیشن میں ہے کیس، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ اپیل لگے گی، اس کے بعد پھر سپریم کورٹ میں کیس آئے گا، تو پھر ہم دیکھ لیں گے۔ تو وہاں سے ذلیل ہو کے آئے۔ اچھا، خواجہ حارث کی بھی اب زندگی میں ذلت ہی لکھی ہے۔ اس کو اللہ نے بے حساب عزت دی، شہرت دی، دولت دی، لیکن راس نہیں آئی۔ ہر بندے کو عزت راس نہیں آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کسی کو عزت راس کراتا ہے، ہر بندے کو نہیں۔ تو وہاں سے خواجہ حارث ذلیل ہو کے آیا، آ کے اچھا خان صاحب کو جو لکھ کے دیا خواجہ حارث نے، انہوں نے جو 36 سوالوں کے 35 سوالوں کے جواب دینے تھے، وہ 35 پنچروں والا جھوٹ بولا تھا نا، اب 35 سوالوں کا جواب دینا پڑا۔ اس کو کہتے ہیں مکافات عمل، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ اگر کانٹے بوئے ہیں تو گلاب کے پھول کبھی نہیں اگیں گے، وہاں سے کانٹے ہی اگیں گے، جھاڑیاں ہی اگیں گی۔ جو بوؤ گے تو وہی کاٹو گے نا۔ تو اس نے بھی جو بویا تھا وہی کاٹ رہا ہے، آج ابھی تک کاٹ رہا ہے اور آگے بھی کاٹے گا انشاءاللہ۔ یہ آج سے 40 سال پہلے حکیم سعید نے ایک کتاب لکھی تھی جاپان کی کہانی، اس میں اس نے یہ تمام واقعات اس نے 40 سال پہلے لکھ دیے ہوئے تھے کہ کس طرح یہودی اس کو تیار کر رہے ہیں، کس طرح اس کو سیاسی جماعت بنا کے دیں گے، کھرپتی یہودن کے ساتھ شادی کروائیں گے، پھر اس کے بچوں کو بھی پالیں گے، بڑا سا گھر بھی لے کے دیں گے، کرکٹ میں لائیں گے، کرکٹ کا کپتان بنائیں گے، اسی کے کپتانی میں ورلڈ کپ جتوائیں گے۔ اور وہ ورلڈ کپ بھی پلانٹڈ تھا، وہ جتوایا نہیں گیا تھا، وہ جیتا نہیں تھا، جتوایا گیا تھا۔ اس کو مشہور جو کرنا تھا انہوں نے۔ تو اس کے بعد اب آپ آ جائیں جناب کہ کس طریقے سے وہ دیکھیں سب کچھ اب سچ ثابت ہوا، یعنی 40 سال پہلے حکیم سعید کی کسی بھی یوتھیوں کو اعتراض ہو نا، تو یہ حکیم سعید وہی ہے، ہمدرد دواخانے والا، روح افزا بنانے والا، جس نے اپنی خربوں کی دولت، خربوں کی فیکٹریاں، کارخانے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، صرف روح افزا کی انکم روزانہ کے حساب سے کئی اربوں میں ہے۔ سب کچھ اس کی اولاد ہی نہیں تھی، اس نے حکومت پاکستان کو لکھ کے دے دیا ہوا ہے۔ آج اگر آپ کوئی ہمدرد کی مصنوعات خریدتے ہیں یا روح افزا خریدتے ہیں نا، تو اس پہ نیچے پڑھ لیا کریں، لکھا ہوتا ہے وقف گورنمنٹ آف پاکستان۔ تو اس آدمی کو کیا بغض تھی، جس کی تو کوئی والی وارث ہی نہیں تھا، جس کی خربوں میں دولت تھی، اور وہ بھی اس نے گورنمنٹ آف پاکستان کے نام وقف کر دی تھی۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ اس کے بعد 25 سال پہلے ڈاکٹر اسرار نے بھی یہی بات کہی تھی۔ اس نے بھی کہا تھا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ اس کو گولڈ سمتھ نے پہلی سلامی میں ہی $1 ارب دیے تھے۔ کیا یہ اس کا دادا لگتا تھا؟ کیوں اس نے $1 ارب دیے تھے؟ کہ وہ اس کو خریدا گیا تھا، یہ بکا تھا $1 ارب میں۔ اس وقت کا $1 ارب آج کا $100 ارب سمجھ لیں۔ تو اتنی بڑی بولی کس چیز کی لگائی گئی تھی؟ پوری دنیا میں یہودیوں کو اگر کسی فوج سے خطرہ ہے تو وہ فوج پاکستان کی فوج ہے، کیونکہ باقی کسی ملک میں بھی اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ وہ یہودیوں کا مقابلہ کر سکے۔ صرف واحد پاکستان ہی ہے جو یہودیوں کے ٹکر کا ملک ہے، یا اس پاکستان کی فوج دنیا بھر کے اگر یہودی بھی اکٹھے ہو کے آ جائیں نا، تو اس فوج کے آگے نہیں ٹھہر سکتے ہیں، کیونکہ یہ فوج لڑتی ہے اپنے ایمان پہ، اپنے جذبہ ایمانی پہ۔ تو
جناب وہاں پہ پھر انہوں نے جب اس میں بھی اچھا آج اسلام آباد کے چیف جسٹس اس بات کا بھی فیصلہ کریں گے کہ بھائی اس جج کو مشکوک بنانے کے لیے کیوں اس طرح کا حربہ استعمال کیا گیا، اس میں بھی پھنس چکا ہے، اور اس میں بھی پھنس چکا ہے کہ جو وہ ڈکلیئر نہیں کیے تھے کاغذات میں، ڈکلیئر نہیں کیے تو مطلب یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر نہیں کیے تو صادق اور امین نہیں رہا، جھوٹا سرٹیفکیٹ جمع کروایا، جھوٹ بولا، جھوٹے کاغذات جمع کروائے، صادق اور امین نہیں رہا ہے۔ تو اس میں کم سے کم سزا 3 سال ہے اور زیادہ سے زیادہ 5 سال ہے۔ تو ایک سزا یافتہ مجرم پوری زندگی کے لیے نہ سپریم کورٹ نہ قومی اسمبلی کا کیس لڑ سکتا ہے، نہ الیکشن لڑ سکتا ہے، نہ صوبائی اسمبلی کا، جس پہ جرم ثابت ہوا ہو۔ اس طرح کا جرم نہیں جو نواز شریف کا نائل کیا گیا تھا کہ اس نے بیٹے کی تنخواہ بنتی تھی تو بیٹے سے تنخواہ نہیں لی لہٰذا یہ نائل ہے، اس طرح کی نائلی نہیں۔ وہ ثاقب ناصور نے ڈالر لے کے خربوں کے حساب سے بکا تھا امریکہ کے اور اسرائیل کے آگے نا، اس جیسے ججوں کی نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایماندار چیف جسٹس ہے، وہ آج تحقیق کرے گا۔ اور اس کے علاوہ توشہ خانہ کیس جو ہے نا، جس میں اس نے یہ وہ والا کیس نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو صاف بتا دوں کہ جس میں اس نے گھڑیاں چوری کی ہوئی، وہ الگ ہے، پہیے کے پاس ہے کیس۔ یہ الیکشن کمیشن کے پاس سے کیس آیا ہوا ہے، اس میں اس نے وہ گھڑیاں بیچی، ان کا پیسہ اس کے اکاؤنٹ میں موجود تھا اور اس نے کاغذات میں ڈکلیئر نہیں کیا، چوری کا پیسہ تھا نا اس لیے ڈکلیئر نہیں کیا تھا۔ وہ پیسہ جو ہے نا اس کا کیس ہے، یہ اس پیسے کا کہ بھائی یہ صادق اور امین نہیں رہا۔ یہ آج یا کل ان 2 دنوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اچھا خان صاحب نے کہا جی یہ تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو میرے جو ملٹری سیکرٹری تھے انہوں نے سب کچھ کیا ہے۔ ان کا نام کیوں لگایا کہ بھائی ملٹری سیکرٹری کا تو کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہوتا ہے تحفے اپنے پاس رکھنے سے یا تحفے وصول کرنے سے، یا مطلب یہ صرف ڈرا رہا تھا کہ بھائی اگر وہ ہوا ہوں تو میں تم سب لوگوں کو بدنام کر دوں گا۔ اس وقت وہ بریگیڈیئر کے رینک پہ تھے اور آج الحمدللہ وہ لیفٹیننٹ جنرل کے رینک پہ ہیں۔ ان کو بدنام کرنے کے لیے یہ اس نے منصوبہ رچایا تھا، لیکن پتہ تھا کہ جھوٹ کے 2 پاؤں نہیں ہوتے ہیں نا، جھوٹ تو آخر جھوٹ ہی ہوتا ہے، پکڑا جاتا ہے۔ تو اس جھوٹ نے بھی پکڑا جانا تھا، لہٰذا کل جو گواہوں کی لسٹ پیش کی گئی اس میں جنرل صاحب کا نام ہی نہیں تھا۔ آپ نے ملٹری سیکرٹری کا نام نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کہ بھائی جھوٹ بولا تھا، فراڈ کیا تھا صرف بدنام کرنے کے لیے۔ اس کا کام ہی یہی ہے کہ ہر بندے کو بدنام کرنا، ہر بندے کی پگڑی اچھالنا، خود اس کی تو اپنی کوئی عزت ہے نہیں۔ یوتھیوں کی نظر میں اس کی عزت ہے، یا ان یوتھنوں کی نظر میں جو اپنے باپ ماں بہن بھائی سب کو چھوڑ چھڑا کے نا تو اپنی آوارگی میں مشہور ہیں، اپنے عیاشیوں میں مشہور ہیں، ایسی عورتوں کا یہ لیڈر ہے۔ بس کوئی غیرت مند ایک بھی لڑکی پوری پی ٹی آئی میں نہیں ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، جو صلاۃ السلام پڑھتی ہو، جو حق سچ پہ چلتی ہو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتی ہو، صراط مستقیم پہ چلتی ہو۔ ایسی ایک بھی عورت پوری پی ٹی آئی میں نہیں ہے۔ اگر ہے تو کوئی یوتھیا مجھے بتا دے کہ یہ عورت ہے جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہے، حج بھی کیے ہوئے ہیں، عمرے بھی کیے ہوئے ہیں، اور اپنے خاوند کی بھی وفادار ہے، اپنے بچوں کی بھی وفادار ہے، کوئی ایک بتا دیں۔ یہ سب غلیظ گندی عورتیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا ہوا ہے، غلیظ مردوں کے لیے غلیظ عورتیں ہیں اور غلیظ عورتوں کے لیے غلیظ مرد ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ ترجمے کے ساتھ اگر پڑھ لیں یوتھیے نا تو ان کی عقل کھل جائے۔ قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ تو اب آج یا کل اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا، تو اس میں کم سے کم سزا جو ہے نا وہ ہے 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 5 سال۔ یہ کنفرم ہے کہ خان صاحب اریسٹ ہو جائیں گے، آج ہوں کل ہوں یا پرسوں ہوں، ان 3 دنوں میں اسی کیس میں ہی اریسٹ ہو جائیں گے۔ تو لیکن یہ پاکستان ہے، سپریم کورٹ کا کوئی بھی جج بک سکتا ہے، کھربوں ڈالر پیچھے جو انویسٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لگا رہے ہیں، کوئی بھی جج کسی کا بھی ایمان ڈول سکتا ہے، ان ججوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔
تو سپریم کورٹ اگر کوئی پنگا نہ کرے تو یہ 3 دنوں کے اندر اندر اریسٹ ہو جائے گا۔ تو باقی جہاں تک ہے انصاف کی بات، تو بالکل انصاف ہونا چاہیے، میں بھی اس چیز کے حق میں ہوں، خان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ جو عام لوگ جن کے 10 سالوں سے کیس لٹکے ہوئے ہیں نا، 55,000 کیس پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں، بندیال صاحب، یہ خان صاحب جب بھی جاتا ہے آپ اس کو اگلے دن کی ڈیٹ دے دیتے ہیں، وہ باقی بھی انسان ہیں، ان کی وجہ سے اچھا سپریم کورٹ میں کیا ہے، چھٹیاں ہیں، کیوں بھائی کیوں چھٹیاں ہیں؟ اے سی والی گاڑی میں آتے ہو، اے سی والے کمرے میں بیٹھتے ہو، اے سی والے عدالت میں بیٹھتے ہو، تو کیا تکلیف ہے سننے میں کیس؟ کیوں نہیں سن رہے ہو؟ خربوں لاکھوں کے حساب سے 50-60 لاکھ روپے مہینے کی سیلری، کیا وہ آرام کھا رہے ہو؟ جب 55,000 پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، کیس کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی، جو سرکاری ڈیوٹی ہے نا 8 گھنٹے ہے، اگر 8 گھنٹے بھی پورے ایمانداری کے ساتھ کام کرتے نا، تو ایک بھی کیس پینڈنگ نہ پڑا ہوا ہوتا، بقایا نہ پڑا ہوا ہوتا۔ 55,000 کیس، منہ سے کہنا آسان ہے، 1,000 بندہ بھی کھڑا کر دے نا تو وہ پورا ایریا بھر جاتا ہے۔ تو 55,000 بندہ اس وقت مجبوری کی حالت میں، 55,000 کیس کرنے والا اور 55,000 اس کا مخالف، 1,10,000 بندہ لٹکا ہوا ہے ان کی وجہ سے سپریم کورٹ میں، جس کا کوئی پچھلے 10 سال 15 سال 20 سال سے کیس لٹکے ہوئے ہیں، جن کا فیصلہ ہی نہیں کر رہے ہیں، یہ ایسے مردود بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ ہے، 75 سالہ تاریخ میں جتنا گند عدلیہ نے ڈالا ہے نا، جتنا گند سپریم کورٹ نے ڈالا ہے نا، اتنا کسی محکمے نے نہیں ڈالا ہے۔ سب سے کرپٹ ترین محکمہ اگر پاکستان کا کوئی ہے نا تو وہ سپریم کورٹ ہے، جہاں مفت خورے بیٹھے ہوئے ہیں، 1 روپے کا کام نہیں کرتے۔ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہوتے تو آج یہ کیسوں کا ڈھیر نہ لگا ہوا ہوتا، آج یہ 55,000 لوگ رل نہ رہے ہوتے، 55,000 ایک طرف سے، 55,000 دوسری طرف سے، 1,10,000 بندہ رل نہ رہا ہوتا۔ تو یہ دیکھ لیں جناب کس طریقے سے، اور یہ پھر ریٹائرڈ ہونے کے بعد پلاٹ بھی 2-2 4-4 پلاٹ۔ میں تو کہتا ہوں شہباز شریف کو کہ اگر عام عوام کی بجلی بڑھائی ہے نا تو ان کی فری بجلی ججوں کی بالکل ختم کریں، پیٹرول ان کا بالکل ختم کریں، اس گاڑی میں ڈالیں جو ان کو لے کے آتی ہے اور واپس لے کے جاتی ہے، بس اس گاڑی میں پیٹرول ڈالیں، اور اس کے علاوہ اگر یہ بازار شاپنگ کے لیے جائیں یا بیگمات جائیں تو 10 گاڑیاں جو ان کو ملی ہوئی ہیں نا وہ واپس لی جائیں، ورنہ پھر غریبوں سے بھی کوئی حق نہیں بنتا ہے آپ لوگوں کو پیٹرول کے پیسے وصول کرنے کا۔ 20 روپے لیٹر کے پیچھے کو تک بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ معاہدہ IMF کے ساتھ عمران نیازی نے کیا تھا، سب کو پتہ ہے، جس کا شعور ہے نا، دماغ ہے، ان سب کو پتہ ہے کہ یہ معاہدہ کس نے کیا تھا، اور آج یوتھیے چیخ رہے ہیں نا، یہ ان کے ابو نے معاہدہ کیا ہوا ہے، یہ کسی اور نے نہیں کیا ہوا ہے، یہ عمران نیازی کا معاہدہ کیا ہوا ہے۔ IMF کے حوالے اسٹیٹ بینک عمران نیازی نے کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ لیکن یہ میں اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ تمام ججوں، تمام بیوروکریٹ، تمام جرنیلوں، سب کا جو ہے نا صرف اس گاڑی میں پیٹرول ڈالا جائے کہ جو ان کے سرکاری کاموں میں استعمال ہوتی ہو۔ باقی جتنی بھی گاڑیاں ہیں نا سرکاری، ان کے پاس 10 گاڑیاں کھڑی ہیں، 5 گاڑیاں کھڑی ہیں، وہ سب کی سب واپس لی جائیں اور ان کا پیٹرول بھی ختم کیا جائے، اور اس کے علاوہ بجلی کے جو فری یونٹ ہیں وہ بھی ختم کر دیے جائیں، بل پے کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ اپنی جیب سے جب نکلتے ہیں تو کیسے ہوتا ہے۔ میرا پچھلے مہینے 28,000 آیا تھا، اس مہینے 26,000 آیا ہے۔ اگر میں ایک مڈل کلاس بندہ ہو کے دے سکتا ہوں تو یہ کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ تو باقی جہاں تک ہے نا غریب عوام کا، تو یہ IMF کا معاہدہ، IMF نے، یہ IMF بھی تو امریکہ کا ہی ادارہ ہے نا، ایک امریکہ اور اسرائیل کا، اس کو سب سے زیادہ پیسہ امریکہ اور اسرائیل ہی دیتے ہیں IMF میں، تو یہ تو ان کی ہی ایک شاخ ہے۔ تو انہوں نے گورنمنٹ کے، انہوں نے شہباز شریف اور اس کی پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے، ان کے ووٹ توڑنے کے لیے یہ اس طرح کی شرائط رکھی ہیں کہ
کہ تب ہم قرض دیں گے، اور قرض اگر نہیں لیتے تو ملک دیوالیہ ہو جانا تھا۔ ایک یوتھیے نے کل لکھا ہے کہ ملک تو دیوالیہ ہونے سے بچ گیا لیکن عوام دیوالیہ ہو گئی ہے۔ الحمدللہ یوتھیے دیوالیہ ہوئے ہوں گے، ہم تو دیوالیہ نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تینوں وقت سکون سے روٹی کھاتے ہیں، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، سکون سے نماز پڑھتے ہیں، سکون سے رات کو سو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، تو اب کیوں نہ شکرے ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، بل آ رہا ہے، زیادہ آ رہا ہے، مشکلوں سے دے رہے ہیں، دقت ہو رہی ہے لیکن دے رہے ہیں، کیا کریں، مجبوری ہے، بجلی استعمال کرنی ہے۔ تو 5 بجے، شام 5 بجے سے رات 11 بجے تک میں نے اپنی پوری فیملی کو گھر میں سختی کے ساتھ پابند کیا ہوا ہے کہ استری استعمال نہ کریں، کوئی فالتو بلب نہ جلائیں، کوئی فالتو چیز استعمال نہ کریں جو بجلی زیادہ کھاتی ہو۔ واشنگ مشین ہو گئی، استری ہو گئی، اوون ہو گیا، ان چیزوں پہ میں نے گھر میں پابندی لگا دی ہے۔ انشاءاللہ اگلے مہینے سے امید ہے کم ہو جائے گا بل، سختی کی ہے میں نے گھر میں، آپ لوگ بھی اسی طرح کریں، انشاءاللہ اللہ بہتر کر دے گا۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ 3 دن بہت اہم ہیں خان صاحب کے لیے بھی اور عدلیہ کے لیے بھی، کہ عدلیہ کس طریقے سے انصاف کر پاتی ہے یا نہیں، کیونکہ اب یہ واضح کیس ہو گیا ہوا ہے، خان صاحب کو بھی پتہ چل گیا ہوا ہے، خواجہ حارث کو بھی پتہ چل گیا ہوا ہے کہ اس میں ہم پھنس چکے ہیں۔ تو لہٰذا اس سے نکلنے کا ایک ہی ان کے پاس حل ہے کہ یا تو یہ اس کرپٹ جج کے پاس بھیج دیا جائے جس نے تمام کیسوں میں ضمانتیں لی تھی، جو ابھی درج بھی نہیں ہوئے تھے ان میں بھی ضمانتیں دے دی تھیں، ایسا جج ان کو چاہیے۔ تو ایسا جج تو اب ہر جج بکاؤ تو نہیں ہوتا ہے نا، تو وہ تو عمر ایوب کا رشتہ دار تھا، پرویز خٹک کا رشتہ دار تھا، اس نے تو ان کے تھرو نوٹ بھی کمائے ہیں، رشتہ داریاں بھی نبھائی ہیں، پارٹی کے ساتھ وفاداریاں بھی نبھائی ہیں۔ تو ہر جج اب ایماندار جج بھی تو ہوتے ہیں نا بیچ میں، یہ ایماندار جج ہے، انشاءاللہ انصاف ہوگا اور انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا سب کو۔ تو خان صاحب کے پاس اس کے بعد اپیل کا 2 موقع موجود ہے۔ نواز شریف کو تو اپیل کا حق ہی نہیں دیا گیا تھا۔ یہ وہی ترامیم ہے جن کو خان صاحب کہتے تھے کہ یہ آپ نے ذاتی استعمال کے لیے یہ ترامیم لا رہے ہیں، اور اب خان صاحب کو اب کوکین تھوڑی وہ پینا کم کریں نا، تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ یہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے ان ترامیم کا، کہ ان کو 2 اپیلوں کا حق مل گیا ہے۔ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی دوبارہ اپیل درج ہو جائے گی، اپیل کی جائے گی، وہاں سے ریجیکٹ ہونے کے بعد پھر جائیں گے یہ سپریم کورٹ میں اپیل دائر کریں گے، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ اپیل، مطلب یہ ہے کہ 4 اپیلوں کا حق موجود ہے اس کے پاس۔ تو یہ کس کو فائدہ ہوا ہے؟ یہ اسی کو ہی فائدہ ہوا ہے نا۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ یہ جو 20 روپے لیٹر ہوا ہے نا، ٹھیک ہے غلط ہوا ہے لیکن مجبوری تھی، ملک کو بچانا تھا۔ یہ 9 مہینے کا، میں تمام 26 کروڑ عوام کو صرف ایک بات میری لکھ لیں، میری ویڈیو یہ محفوظ کر لیں، میں آپ لوگوں کو گارنٹی دیتا ہوں کہ 1 مہینہ گزر گیا ہے، باقی 8 مہینے رہ گئے ہیں۔ 8 مہینوں کے دوران ہمیں 2 قسطیں مزید IMF سے مل جائیں گی، اور اب چین نے بھی کہہ دیا کہ یہ آخری جو ہے نا قرضہ ہے IMF سے پاکستان کا۔ اس کے بعد ہمارے انشاءاللہ اللہ کی کرم نوازی سے بلوچستان میں سونے کے پہاڑ نکل آئے ہیں، اللہ نے بے پناہ وسائل دیے ہوئے ہیں، پیٹرول بے حساب نکلنا شروع ہو گیا، وہ کنویں کھدنا شروع ہو گئے ہیں، اب ملک میں کارخانے فیکٹریاں لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب یہ آخری ہے، بس 8 مہینے اوکھے سوکھے گزار لیں، اس کے بعد IMF سے جان چھوٹ جائے گی، فوراً انشاءاللہ ریٹ نیچے آئیں گے، بجلی کے بھی، گیس کے بھی اور پیٹرول کے بھی، تینوں ریٹ نیچے آئیں گے، آٹا چینی گھی کے ریٹ بھی نیچے آئیں گے انشاءاللہ، سکون سے، جیسے نواز شریف کے دور میں عوام کھانا کھا رہی تھی نا، سکون سے رہ رہی تھی، وہی دور انشاءاللہ دوبارہ آئے گا، اور اس کے لیے نواز شریف ضروری ہے۔ اگر آپ لوگوں نے اس مہنگائی سے بچنا ہے تو نواز شریف کو دوبارہ لانا ہوگا، اور 2/3 اکثریت کے ساتھ لانا ہوگا۔ تو باقی ادھر میں اس کا اختتام کرتا ہوں، کل پھر جو بھی فیصلہ آئے گا نا، آج میں صبح ابھی 6:15 ہو رہے ہیں نا، تو نماز کے بعد بنا رہا ہوں ولاگ، تو آج جو بھی فیصلہ آئے گا نا، آج آئے گا یا کل آئے گا، ان 2 دنوں میں آ جائے گا، تو پھر اس پہ ولاگ کروں گا انشاءاللہ، اور
پھر کل ملاقات ہوتی ہے، کل تک اجازت دیں، اور اب آپ دعا کریں، جو بھی کوئی نیک خواہش ہے دل میں اس کو دل میں رکھیں، ہاتھ کھڑے کریں اور بلند آواز سے آمین آمین بولیں۔ کسی کو قرض سے نجات کی ہے تو وہ دل میں رکھے، بچیوں کی شادی کی ہے تو وہ دل میں رکھیں، اور باقی کوئی بھی پریشانی ہے، مصیبت ہے، تنگ دستی ہے، جو بھی ہے وہ دل میں رکھیں اور بلند آواز سے آمین آمین بولیں، پھر دیکھیں اللہ کیسے کرم کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ اور ترقی عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا بار تعالیٰ ہمارے آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، اور ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کے تمام ساتھیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ اسی طرح ISI کے سربراہ ندیم انجم صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور FIA ان کو اور ISI میں کام جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں، افسران ہیں، جوان ہیں، سب کو یا اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھ اور دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے، نمایاں کر دے، اور یا اللہ خاص طور پہ بلوچستان میں ہماری ISI دشمن سے برسر پیکار ہے، یا اللہ وہاں پہ ہماری ISI اور تمام ایجنسیوں کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ خاص کرم فرما، خاص رحم فرما، خصوصاً FIA کے انچارج کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، FIA میں جتنے بھی جوان ہیں، افسران ہیں، یا اللہ ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، چیئرمین نیب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور نیب میں جتنے بھی 80% یوتھیاں ہیں ان کو ملک کے مفاد میں کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ورنہ پھر ان کو عیاں کر دے سب کے سامنے کہ یہ ملک کے غدار ہیں، اور یا اللہ خاص طور پہ یا اللہ اینٹی کرپشن میں کے انچارج کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور اینٹی کرپشن میں کام کرنے والے تمام ایجنسیوں میں کام کرنے والے افسران اور جوانوں کی حفاظت فرما، ان کو لمبی زندگیاں عطا فرما، ان کی فیملیوں کی بھی حفاظت فرما، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا باری تعالیٰ ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ جتنی بھی بچیاں شادی کی عمر کو ہو چکی ہیں ان کو شادیاں نہیں ہو رہی، رشتے نہیں ہو رہے ہیں، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کے اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ ان کے رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، ان کی شادی کروانے میں غیب سے مدد فرما، ان کا جہیز بنانے میں والدین کی غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما، جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما، ان گھروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، اور یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بننے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ
جتنے بھی یا باری تعالیٰ لوگ بے بس ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں، بلوں سے تنگ ہیں، یا اللہ ان سب کی تو غیب سے مدد فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما تاکہ وہ آسانی سے بل ادا کر سکیں، اور جن کے میٹر کٹ گئے ہیں ان کی بھی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ خاص طور پہ یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر کر دے، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔